نظر اور جادو کیا ہے؟ نظر اور جادو، اس سے پہلے ہم نے جن پر کافی تفصیل سے بات کی ہے، تینوں میں کیا فرق ہے؟ جو بھی جادوگر ہوتا ہے وہ جن کی مدد لیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا، جی اور جادو کے وہ اثرات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جادوگر کیا کرتا ہے؟ جس کے اوپر جادو کرنا ہوتا ہے اس کا پسینہ جا کر جو کپڑے کو لگتا ہے، وہ کپڑے کے دھاگے اور اس انسان کے جو بال ہوتے ہیں، وہ کسی طریقے سے انسان کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ اٹھا کر یا اس سے چمٹا ہوا کوئی حصہ اٹھا کر لے جا کر، اور خاص طور سے خواتین جو پیریڈ میں ہوتی ہے وہ اپنے پیریڈ کے جو خون کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ کہیں بھی پھینک دیتی۔ تو خاص طور سے ہم کو بتایا گیا کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرے۔ اسی طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طریقے سے اگر ہم اذکار میں رہتے ہوئے کام کریں گے تو ہماری کوئی بھی چیز کو لے کر کوئی جادو کرنا چاہے تو اس پہ وہ غلبہ نہیں پا سکتا انشاءاللہ۔ تو ایک فائدہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر و اذکار کے لاکس لگا دینا پڑے گا ہر جگہ پر انشاءاللہ۔ تو جادوگر کیا کرتا ہے؟ وہ کچھ سامان، کچھ چیزیں انسان سے جڑی ہوئی لے کر وہ پھر جن سے ساز باز اس طریقے سے کرتا ہے کہ جن کی مدد کو لے کر وہ اپنے مقصد تک کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جادوگر کو بذات خود کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ دنیا میں جو چاہے کر سکتا، ایسی بات نہیں۔ سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کسی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کچھ نقصانات رکھے ہیں، کچھ فائدے رکھے ہیں۔ تیر کا نقصان یہ ہے کہ آدمی کو جب لگتا ہے تو گھاؤ آ جاتا ہے، لیکن درمیان اگر ڈھال آ جائے تو پھر تیر اپنا کام نہیں کرتی۔ تو ویسے تیر ہے، اسی طریقے سے کچھ بیماریاں ہیں، بخار کا آنا، نزلے کا آنا، کھانسی کا آنا، تو ویسا یہ بھی ایک بیماری ہے۔ جیسے تیر کا اثر ہوتا ہے، اس بیماری کا اثر بھی انسان پر ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن ان کو ہول اینڈ سول پوری طریقے سے طاقت اور قوت دینے رکھی ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ کئیوں میں سے کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہمارے کہتے ہیں پاس صحت۔ دعا کی دفاع ہے، ہمارے پاس دعا ہے، ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آنے سے پہلے کہ پریکاشنری دعائیں ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نماز پابندی، قرآن مجید کی تلاوت گھروں میں جا پر ہوتی ہے۔ اور پھر جو نظر بد ہے، ایک آدمی اچھا خاصا ہوتا ہے، اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ ڈراؤزی فیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک آدمی اچھا خاصا آفس کو آتا ہے، دوپہر تک اچانک وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو جسم میں اچانک کمزوری ہوتی ہے، اس کو فیل ہونے لگتا ہے کسی نے اس کو نظر لگا دی ہوتی ہے۔ اور یہاں تک بھی ایک آدمی جو بار بار آئینہ دیکھتا ہے اور اپنے تعریف میں وہ مگن رہتا ہے، خود پسندی میں مگن رہتا ہے، بعض تحقیق کرنے والوں نے یہاں تک بھی کہا کہ آدمی کو اپنی نظر بھی خود لگ جاتی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو خود نظر بھی لگا بیٹھتے ہیں۔ تو نظر ہمیشہ حسد کی بنیاد پر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ جو نظر ہے اس کے کچھ ایسے اثرات پڑتے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی نظر سے کیسے اثر پڑے گا، نظر سے کیسے اثر پڑے گا؟ اب دیکھیں سورج ہے، سورج میں اللہ نے روشنی دی تو وہاں سے وہ زمین تک اس کی گرمی محسوس ہوتی ہے، روشنی بھی محسوس ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ چاند پر روشنی جب وہ پڑتی ہے اس کا ریفلیکشن ہمارے زمین تک بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اثرات رکھے ہیں۔ ایک ڈاکو ہوتا ہے، اس کی نظر الگ ہوتی ہے، شرمیلے آدمی کی نظر الگ ہوتی ہے، نیک آدمی کی نظر الگ ہوتی ہے، برا آدمی جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے اس کا دیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ایک جو مجرم کو پکڑنے کے لیے جو عملہ ہوتا ہے ان کے دیکھنے کا سٹائل الگ ہوتا ہے، چور جو بچ کے بھاگنا چاہتا ہے چوروں کی نظریں الگ ہوتی ہیں۔ یعنی انسان کی نظروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کس قسم کا ہے۔ تو کچھ تو ہمارے ایکسپیرینس میں بھی بات آتی ہے۔ تو تھوڑا نظر کے اثرات کی حقیقت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ، اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہپناٹزم میں کیا کرتے ہیں، اس کو نظروں کے ذریعے سے قید و بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی کچھ حقیقت ہے، اتنی نہیں ہے جتنا کہ لوگ بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور بالکل بھی نہیں ہے ہم نہیں کہیں گے، درمیانی بات، توازن والی بات۔